السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ 18واں پارہ سورہ المومنون بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اس کی شروع کی 11 آیات کے اندر مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ یہ صفات اپنے اندر ڈال لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، یعنی کامیابی پائی ایمان لانے والوں نے۔ الذین، کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے طریقے کھول کھول کے بتا دیے ہیں کہ یہ ہیں وہ راستے، اگر تم ان پر چلو تو کامیاب ہو سکتے ہو اور تمہیں ایسا گھر ملے گا، ایسا ٹھکانہ ملے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا اور جس کی خوشیاں پائیدار ہوں گی، لازوال ہوں گی۔ ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی بینچ مارکس ہیں، انسان کسی ایک تک پہنچتا ہے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، پھر ایک چیز کی، حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، جو شخص جنت تک پہنچ جائے پھر وہ جنت میں جا کر کبھی وہاں سے ٹلنا نہیں چاہے گا، اس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے جس کی وہ تمنا کرے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی رکھی ہوگی کہ اتنا کچھ ہر جمعے کو مزید عطا کریں گے کہ انسان اگلے ہفتے تک صرف اس چیز کو ہی دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کر کے خوش ہوگا کہ اتنے میں مزید اور مل جائے گا اور مزید اور مل جائے گا اور مزید اور مل جائے گا۔ تو انسان کی خوشیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ جب دنیا میں کچھ مل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کی ہی خوشی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر اس کی خامیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے کانٹے انسان کو چبھنے لگتے ہیں اور پھر انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور انسان کی یوں ساری زندگی صرف تلاش اور مارا ماری میں ہی گزر جاتی ہے۔ انجوائے کرنے کا ٹائم کم ہی ہوتا ہے، جبکہ آخرت کا لطف خوشی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے جن سے ہماری آخرت کی راہیں آسان ہو جائیں۔ تو پہلی چیز جس کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ کیا ہے، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ایمان لا کر نمازوں میں خشوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور وقت پر نماز ادا کرے گا اور اطمینان سے رکوع کرے گا اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ اس لیے نماز پڑھ کر بھی اگر سزائے ملنی ہے تو پھر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز ہے جو واقعی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے اور اس کی شرائط کیا ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا، وقت پر نماز کی ادائیگی اور اطمینان سے رکوع و سجود، اور اس کے علاوہ یہ دھیان کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو سارا دھیان، اور صرف ظاہر میں ہی ہم ساکن نہیں ہوں بلکہ اندر سے بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع ہی اٹھا لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہ آئے گا۔ تو انسان تلاش کرے گا کہ میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی نماز تو خشوع والی ہو، لیکن کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر کوئی اتنی افراتفری اور جلدی میں ہوتا ہے اور دنیا بھر کے مسائل نماز میں ہی یاد آتے ہیں، لہٰذا نماز میں تو دل کم ہی ہوتا ہے، نماز ختم ہونے اور بوجھ اتارنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے کاموں سے اعراض کرتے ہیں، آیت نمبر 3 میں بتایا، یعنی جو فضول، لا یعنی، لا حاصل، بیکار، بے مقصد، بے معنی قسم کی کام
جن باتوں یا کاموں میں کوئی فائدہ نہیں، ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مفید چیزوں میں گزارتے ہیں۔ اور ان میں آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، تو اپنے آپ کو جو شخص امتحان کے کمرے میں سمجھے گا وہ اپنے اوپر بہت سی پابندیاں خود ہی لگا لے گا۔ جب آپ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ مووی لگا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے کہ اتنی تھکاوٹ کا وقت ہے، اتنا سٹریس ہے، مجھے اتنا پڑا ہے سال بھر میں نے، تو میں ابھی تھوڑا سا ریلیکس کر لیتی ہوں، لطف اٹھا لیتی ہوں، انجوائے کر لیتی ہوں۔ کریں گے؟ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کمرہ امتحان میں ہیں اور آپ اپنا موبائل ساتھ لے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے فرینڈ سے چیٹنگ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں اور آپ وہاں اپنی فیس بک بھی نہیں کھولیں گے کیونکہ آپ کمرہ امتحان میں ہیں۔ تو مومن ساری زندگی کمرہ امتحان میں ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو احتیاط سے۔ اس میں میرا وقت تو ضائع نہیں ہو رہا، گھنٹوں ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرتا۔ پہلے لوگ گلیوں بازاروں میں آوارہ گردی کرتے تھے، اب لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے آوارہ گردی کرتے ہیں۔ ایک کلک کیا، وہاں کچھ اور پڑھ لیا، وہاں سے کسی اور طرف نکل گئے۔ یعنی اگر کوئی ریسرچ کی بھی کرنی بھی ہو تو با مقصد نہیں ہوتی، بے مقصد ہوتی ہے، اور ادھر ادھر گھوم پھر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذہنی پراگندی اور توجہ کا نہ رہنا۔ یعنی اب ہر شخص اس مسئلے اور بیماری کا شکار ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا فوکس کسی ایک چیز پر ہے ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی ایک منزل نہیں، اتنا کچھ کھل جا چکا ہے کہ وہ ایک جگہ پر جم کر کچھ بھی نہیں کر سک پاتا۔ تو ہمیں جب بھی فضول کام کرنے کو دل چاہے تو سوچے کہ میں تو کمرہ امتحان میں ہوں، میں کمرہ امتحان میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی ایسا کام کرتے ہیں جن سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز کے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایمان انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور انسان نہ صرف یہ کہ فضول مشغلوں میں، بظاہر کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے اندر بھی بہت کچھ چیک رکھتا ہے کہ میرے اندر کی حالت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں اس وقت کس بارے میں برا سوچ رہی ہوں، کہیں کسی کے بارے میں غل، حسد اور بغض تو نہیں ہے۔ تو وہ اپنی تمام چیزوں کے اندر پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو تقسیم کرنی ہوتی ہے مسلم معاشرے کے اندر، اس زکوٰۃ کو جمع کرنے، اس کے فگرز کو کہاں کہاں سے لینی ہے اور کہاں کہاں پہ دینی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی لوگ مراد ہیں سے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، خصوصاً ان کی پاکیزگی ان کی شہوانی خواہشات کے معاملے میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی شہوانی خواہشات، سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو بے مہار نہیں چھوڑ دیتے، اور جنسی تسکین کے لیے جو رستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بس صرف اسی رستے پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں جاتے، اس لیے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، یعنی ان کی جو لونڈیاں اس وقت تھیں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں۔ تو اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کسی عورت کو خرید کر ملک یمین نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے صرف شادی کا طریقہ ہی باقی رہ گیا ہے جس سے انسان اپنے ان جذبات کی تسکین کر سکتا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی حرام راستے اختیار کریں، پروسٹیٹیوشن کے ذریعے، یا نکاح متع، یا وقتی نکاح، یا نکاح کے ایسے طریقے کے جس میں صرف لطف اٹھانا ہی مقصد ہو اور ذمہ داری لینے میں مقصد نہ ہو، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، یا پھر اس سے مراد زنا بھی ہے۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو، کسی بات کی شکل میں بھی ہو، کسی ذمہ داری یا کسی ڈیوٹی کی شکل میں، ان سب چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے صرف امانت نہیں، امانات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک سے زائد، یعنی بہت ساری چیزوں میں امانت ہوتی ہے۔ وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ اور بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پہلے خشوع کی بات کی، یہاں پر حفاظت کی بات کی، اول و آخر دونوں طرف نماز، اس لیے سب سے زیادہ ہماری زندگی میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نماز ہے۔ اور حفاظت میں کیا چیز آتی ہے؟ اوقات نماز، آداب نماز، اس کے ارکان، اجزاء، وضو کی فکر، اور نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پوری احتیاط، تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ آئے۔
اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں وراثت پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت مومن کی وراثت ہے، اصل وراثت جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ جب وہ مرے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کے ٹھکانے کے وارث ہو جائیں گے۔ اللہ کے اس قول اولئک ہم الوارثون کے یہی معنی ہے۔ اور فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کی چھت رب کریم کا عرش ہے، یعنی وہاں رب کا قرب بہت زیادہ ہوگا۔ پھر انسان کے تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے یہاں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسانوں کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی تخلیق بنا کھڑا کیا۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں جو ماں کے پیٹ میں اتنے مرحلوں سے گزار کر اتنا بہترین خوش شکل انسان تیار کرے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، جیسے پیدا کیے گئے تھے ایسے ہی موت دی جائے گی، پھر ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، یعنی ہر سال جتنی بارش اترتی ہے اتنا ہی پانی آسمان کی طرف واپس چڑھتا ہے، یعنی سمندروں سے جو پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے اس کے ذریعے بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بارش نیچے اترتی ہے، اس میں 1 ملی لیٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہوا جو غیر محسوس چیز ہے کس طرح آتی ہے اور بادل اٹھا کر لے جاتی ہے، اور پھر وہ ایک مخصوص جگہ جا کر برستے ہیں، پھر وہاں سے پانی گھومتے گزرتے پھر سمندر میں آ گرتا ہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ بادل بن جاتے ہیں۔ یہ جو آبی چکر واٹر سائیکل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر اندازے کے مطابق کام کر رہا ہے، اور یہ سب بقدر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو زمین کے اندر پانی کی جو تہ ہے، واٹر پلیٹ ہے، موجود ہے، جہاں سے بھی آپ کھودتے ہیں کہیں سے کم کہیں سے زیادہ گہرائی میں جا کر بہرحال پانی اپنے لیے نکال لیتے ہیں۔ یہ پانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی انسانوں کے لیے وہاں محفوظ کر دیا ہے، اگر یہ سارا پانی زمین کے اوپر ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، پھر ہمارے رہنے کی جگہ نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا اور ہمارے پینے اور استعمال کے لیے میٹھا پانی زمین کے اندر سٹور کر دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، وہ سارا جو ہے بخارات بنا دیے سکتے ہیں زمین کے اندر، کتنی آگ ہے، اور اگر آگ اور پانی کا باہم ملاپ ہو جائے تو یہ سارا پانی بھگ سے باہ بن کے اڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے محفوظ کر رکھا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے ایک سالن بھی ہے۔ کون سا سالن مراد ہے یہاں پر؟ زیتون، اولیوز، زیتون سالن اور تیل دونوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم روٹی پہ گھی یا مکھن لگا کے کھاتے ہیں اسی طرح ہم زیتون کا تیل بھی لگا کر کھا سکتے ہیں، یعنی اس تیل میں ڈپ کرو اور اس میں سے کھاؤ، سر اور بدن پر بھی لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح راتوں میں سے ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ مبارک دنوں میں سے جمعے کا دن مبارک، اسی طرح درختوں میں سے زیتون کا درخت مبارک۔ کون کون کھاتا ہے زیتون؟ سب نہیں کھاتے۔ زیتون بہت ہی مفید چیز ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہمارا بچپن سے اس کے بارے میں ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا، اور زیتون کے تیل کا بھی، لیکن چونکہ یہ ایک مبارک ہے اس لیے اس کو مبارک سمجھ کر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے، اسکن پر کریں چاہے کھانے میں کریں، چاہے زیتون کھائیں، لیکن آپ کے کھانے میں اسے استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فائدہ اور تاثیر کون بتا رہا ہے ہمیں؟ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے، لیکن ایک بات ہے، کسی بھی چیز کو کھانے میں اعتدال ضروری ہے، اتنا نہ کھانا شروع کر دیں کہ حد سے ہی گزر جائیں۔
عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل تک سیر ہو کر نہیں کھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صبح و شام کھانا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بس ناشتے میں کافی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، انہیں تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ انسان غور و فکر کرتا رہے۔ جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور اس طرح اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ ہر چیز میں اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ انسان اس کی طرف توجہ کرے۔ آیت نمبر 23 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، یعنی الزام لگانے لگے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے گا، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا دیندار لوگوں کو، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے تو مجھے میری تکذیب کی ہے، اس پر اب تو میری ہی مدد فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی زمین سے پانی نکلنے لگے، اور یہ اچانک سے نہیں ہوا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ 950 سال کی تبلیغ ہر طرح سے نوح علیہ السلام نے کی، ڈھکے کی، چھپے کی، سامنے آ کے کی، پیار سے کی، غصے سے کی، ہر طرح سے تبلیغ کی۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، تو یعنی زمین سے جب پانی نکلنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، یعنی ان کی بیوی اور بیٹا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، ان کے بارے میں کچھ سفارش نہ کرنا کیونکہ یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہ پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، آزمائش ضروری ہے، یعنی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں نیک لوگوں کا، برے لوگوں کا، سب کا امتحان ہو کر رہے گا، اور پھر کامیابی وہی ہے جو اس امتحان میں بہت سنجیدہ ہو کر وقت گزارے اور کامیابی تک پہنچے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، یعنی عمومی طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں، بس ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، بعید، بالکل بعید، یہ وعدہ تو جو تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی قیامت وغیرہ کچھ نہیں آنی، یہ محض انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ زندگی کچھ بھی نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں، یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گڑھ ہے۔ اب دیکھیے کہ اتنی بڑی سچائی کو لوگوں نے کس طرح جھٹلا دیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کیا، جیسے ان کی بات ہی سچی ہو، اور صاف کہہ دیا وما نحن لہ مومنین، ہم کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔
قال اما قلیل لیصبحن نادمین، جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے انہیں آ لیا اور ہم نے انہیں کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے گئے حتیٰ کہ انہیں بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہ لاتے تھے۔ یعنی دیکھیے کس طرح پیغمبر آئے، انہوں نے حق بتایا، کس طرح قوم نے جرات کے ساتھ انکار کیا، پھر دیکھیے کس طرح ان کا انجام ہوا۔ تو ہمارے لیے سبق ہے ان واقعات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم انکار کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اس کے مقابلے میں پیغمبروں کی بات ہی مان لیں، اقرار کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہی ویسے ہی زندگی بسر کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے احیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی ہماری غلام ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ یعنی انکار کرنے کا ایک اور بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا کہ یہ غلام قوم کے لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک بہت عجیب سی ذہنیت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ان کے والدین یا ان کے خاندان سے ہی محض پہچانا جاتا ہے اور اس کے ایمان لانے کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس پیمانے پر اگر آپ لوگوں کو پرکھیں گے تو پھر بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کون سا خاندان تھا یا ان کا کون سا قبیلہ تھا، اور ان کی دنیاوی جاؤ جلال میں کون سی چیز پھر انسان پیش کر سکتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان تھا۔ ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کے اصل حال پر رکھنا چاہیے، نہ کہ خاندانوں پر کہ کس کا باپ کون تھا اور کس کی ماں کون تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یخرج الحی من المیتی، کہ اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک جاہل ان پڑھ ماں باپ کے انتہائی پڑھے لکھے اور روشن خیال بچے ہو سکتے ہیں۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اسے رہنمائی حاصل کریں۔ کتاب آتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور انہیں ایک سطح مرتفع پر رکھا، یعنی بلند جگہ پہ، جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اسی میں جاری تھے۔ عین بیچ میں ایک ہدایت دے دی گئی تمام پیغمبروں کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبروں کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صاف ستھری غذا اور عبادت کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ انسان اگر اچھی غذا کھاتا ہے، صاف اور سادہ غذا کھاتا ہے، تو اس کا معدہ خراب نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اس کی نمازوں میں خشوع بھی ہوتا ہے، طویل قرت بھی ہو سکتی ہے، تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی خوراک کو دیکھو کہ کون سی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، کس چیز سے آپ کے جسم میں سستی پیدا ہوئی، اور کون سی چیز آپ کے لیے طیب نہیں، کیونکہ ہر طیب چیز ہر ایک کے لیے طیب نہیں ہوتی۔ ایک ہی چیز ایک کو بہت اچھی طرح سوٹ کرتی ہے اور دوسرا اس سے الرجک ہوتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات وہی چیز ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ مثلا بعض گری دار میوے جو نٹس ہوتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے، اگر قریب سے بھی گزر جائیں تو انہیں اٹیک ہو سکتا ہے، جان تک کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صرف چیز کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں بڑی اچھی صاف ستھری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو سوٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی۔ آیت نمبر 52 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھی سے تم ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی فرقہ واریت میں پڑ گئے، جس کی ہمیں ممانعت کی گئی، جس سے روکا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو۔ یعنی یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ مسلمان باہم آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ٹیم ورک سے سیکھیں، مل کر کام کرنا سیکھیں، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، اپنے اپنے گروہ کو ہی سچا سمجھتے ہیں، انہی کے پیچھے جا رہے ہیں اور وحدت امت کی انہیں کوئی فکر نہیں۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں خاص وقت تک، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال و دولت سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں، بھلائیاں کی
طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، یعنی نیکی میں آگے کون بڑھتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آیت پر یقین ہوگا تو اس پر عمل ہوگا۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی وہ ڈرے رہتے ہیں۔ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیت کے متعلق پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی نیکیوں کا مان نہیں ہوتا تو انہیں لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا کام کیا ہے، تھوڑا اور کر لیں۔ جنہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، پھر وہ سست ہو جاتے ہیں اور وہ لیزی ہو کر پھر آگے نہیں بڑھ پاتے، سبقت نہیں کر پاتے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، یعنی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں ہمارا نام اعمال۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، اکثر لوگ اس بات کی فکر نہیں کرتے، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے مختلف ہیں، یعنی وہ نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، روزے رکھ کے فخر اور غرور کریں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، یعنی چیخیں گے، چلائیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، یعنی تمہیں بات سننا بھی گوارا نہیں تھا، قرآن کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات تم سننا نہیں چاہتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اسی کو کی خاطر میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپالوں میں ان پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کرتے رہتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا۔ یاد رکھیے آج بھی لطیفہ یا فن یا کسی بھی نام پر دین کا مذاق اڑاتا ہے اگر کوئی، یا دین کی ہلکی پھلکی سمجھتا ہے دین کو، تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی یہ پیغمبر کوئی نئی بات تمہیں نہیں دے رہے، یہ تو پہلے بھی پیغمبر دیتے رہے۔ یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کی باعث اس سے بھٹکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درم برم ہو جاتا۔ کیسے؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتا ہے گرمی لاتا ہے، جب چاہتا ہے سردی لاتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے آندھی ہو بادل لاتا ہے، جب چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے بغیر برسائے۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر یہ بندوں کی خواہشات پر مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے تو پھر کیا ہو؟ ایک کہے اللہ تعالیٰ آج بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آج بارش نہیں ہو، اللہ بارش روک دے، اور تیسرا چلانے لگے کہ نہیں اللہ مجھے تو بارش چاہیے تھی، آپ نے کیوں بند کر دی؟ اچھا ابھی رات نہیں ہونی چاہیے، میرا بہت کام باقی ہے، ابھی دن ہی چلے، ابھی صبح نہیں ہونی چاہیے، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، دوسرا کہ جلدی صبح ہو کیونکہ مجھے کام میں جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے دنیا کا نظام چلانے میں تو پھر دیکھیں کہ حالات کیا سے کیا ہو جائیں، کیا نتیجہ نکلے گا۔ دنیا کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ تو اسی طرح حق، مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا اور چیزوں کا، اب کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ نے یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کچھ اور لائیں تو کچھ اور لوگ کہیں گے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو کچھ اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز بھی چاہیے اور روزہ پہ چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی دین باقی رہے گا؟ کچھ بھی نہیں باقی رہے گا، نہ دین کا نظام نہ دنیا کا، کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ڈسپلن، کائنات میں بھی ڈسپلن ہو اور ہماری زندگیوں میں بھی ڈسپلن ہو۔ اس وقت بس کڑوا گھونٹ پی کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پسند ہے یا نہیں ہے کرتے چلے جائیں، تاکہ کل اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ان بندوں نے مجھے راضی کر دیا، آج میں انہیں راضی کروں، نہیں بلکہ ہم ان کا اپنے ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑے۔
کل بھی آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ اس قرآن میں آپ کا ذکر ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ یہ باتیں آپ ہی کی ہیں، ان میں آپ ہی کا ذکر ہے اور آپ اپنے ذکر سے منہ موڑیں۔ ام تسألہم خرجن فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رزاق ہے۔ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یعنی انہیں آخرت کی پکڑ کی بھی فکر نہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کی۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم اس پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکا یک تم دیکھو گے اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کبھی اپنے دل کا شکر ادا کیا آپ نے؟ یا اللہ تیرا شکر تو نے دل دیا جو دھڑک رہا ہے، اگر تو چاہے تو ابھی بند کر دے، پھر میں کیا کروں گی؟ پھر تو دنیا بھر کے ڈاکٹر بھی اسے پمپ کر کے نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ تم کم ہی شکر کرتے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بس بس یہی بات ان کے دماغ میں گھس گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آخرت کو نہیں مان رہے۔ ہم نے بھی یہ وعدے سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ محض افسانے پارینہ ہیں، گزشتہ قصے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز ہر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تمہیں دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ یعنی دو الہ کیوں نہیں ہو سکتے، دو معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ دونوں اپنی اپنی تخلیق لے کر الگ ہوتے، بٹوارا ہوتا، اکٹھے کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دوسرے یعنی جو کردہ قوتیں ہیں، یعنی دو قوتیں اگر اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دو ایک جیسے لوگ، برابر کے لوگ، ان کی ہمیشہ آپس میں کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے۔ دنیا میں بھی، انسان میں بھی، کیا الہ جو پاورفل ہو وہ دوسرے الہ کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک عورت دو آدمیوں سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ مرد جو ہے وہ پاورفل ہے، حاکم ہے، تو اگر اس کا واسطہ دو لوگوں سے ہو تو دو آپس میں ٹکراتے ہیں اور عورت بیچ میں ختم ہو جائے۔ یعنی دنیا میں بھی جہاں اتھارٹی کی بات ہے وہاں ایک ہی سنگل پرسن ہوتا ہے اتھارٹی میں، تو اسی طرح اسی کائنات کا بھی ایک رب ہے، دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دو مساوی قوتیں ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا اور بالا تر اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 90 تھی، قُل ربی اما ترینی ما تو یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں، یعنی عذاب کی۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طرح سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے اور ہم سب کے لیے بھی۔ ہم جب بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں تو نہیں عن المنکر بہت بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ جو کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے اس سے سخت نفرت شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دل میں بغض رکھ رہتے ہیں، پھر اسے تانے دینے شروع کر دیتے ہیں اور پھر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا، آگے تمہارا کام ہے جانے۔ ایسا نہ کریں، کوئی برا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پہلے ہمدردی کا سلوک کریں، آپس میں اعتماد بحال کریں، پھر اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ صرف دفاعی نہ بنے، بلکہ جب کوئی اپنی دلیل لاجک پیش کر رہا ہو بلکہ اس کی
دل کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، عمدہ اور احسن طریقے سے، یعنی کسی کے مقابلے میں احسن طریقہ استعمال کرو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نحنو عالم بما یصفون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں احسن طریقہ اختیار کرو، تو ہمیں بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ قرآنی دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں اور آپ بھی یہ دعا مانگا کریں کہ ایک تو شیطان ہمیں وسوسے نہ ڈالے اور دوسرا شیطان ہمارے پاس آئے ہی نہ۔ کہاں یہ کہ وہ آ کے خیالات دل میں ڈال کر میرے دل سے کھیلنے لگے، وہ خیالات میرے تک آئے ہی نہ، میرے تک پہنچے ہی نہ، اتنی بھی اس کو سخت نہ ہو، ہمت نہ ہو، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو خوب سننے والا جاننے والا ہے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے اور مجھے تکبر پر آمادہ کرے اور غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے، پڑھتے اور پھر قرأت فرماتے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ یہ شیطان کے حمزہ ہی و نفخہ و نفسہ، کسی بھی طرح اس کی کوئی چال بھی مجھ پر اثر انداز نہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ شیطان کہاں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نماز کے وقت، اور اگر نماز درست ہو جائے تو باقی چیزیں بھی خود بخود درست ہونے لگتی ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ لوگ اپنی پرکرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی۔ اپنی موت کا وقت یاد کیجئے، آنا تو ہے ہی نا ایک دن، تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا تھا، لمبی امیدیں تھی میری، امید ہے اب میں نیک عمل کروں گا جو اب تک میں نے نہیں کیا، اب میں اچھا بن جاؤں گا، لیکن اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ کیا اسے واپس بھیج دیا جائے گا؟ اس کے رونے دھونے سے ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ اب پردہ آ گیا ہے دنیا کی طرف بھی اور آخرت کی طرف بھی، بیچ میں آ گئے ہیں ٹرانزیشن پیریڈ آ گیا ہے، درمیان میں نہ کوئی آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے، بس انتظار کرو قیامت کے وقت تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، کوئی رشتہ نہ ماں باپ کا، نہ بہن بھائی کا، نہ دوست کا، کوئی نہیں پہچانے گا۔ تصور کیجئے کسی ایسی جگہ کا جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو، کیسی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، اور آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں کوئی بات نہ سنے آپ کی، آپ پکاریں کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، خود نقصان میں ڈالا، یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے کچھ عمل ایسے ہیں جن سے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے، پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، میزان بھاری ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا، دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں، یعنی تھوڑا سا بھی ہوگا تو ایک دم وزن زیادہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے اور ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت عزیز تر ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو کثرت سے الحمدللہ کہیں، شکر گزار بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے چہرے یعنی فیس کی کھال سکن اتر جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، استغفر اللہ۔ کبھی وہ جلی ہوئی کھوپڑیاں دیکھی ہیں کہ جن کے دانت باہر آ جاتے ہیں، آنکھوں کے بس صرف 2 سوراخ ہوتے ہیں اور ناک کا بس صرف 1 سوراخ ہوتا ہے، کوئی سکن نہیں چہروں پر، ایسے بھیانک چہروں والے ان سے کیا کہا جائے گا جب ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے؟ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں اور آج آپ کو بھی سنائی جا رہی ہیں، تو تم الحمدللہ کہنے کے بجائے تم کیا کہتے تھے؟ انہیں جھٹلاتے تھے۔ الحمدللہ آپ سب تو ماننے والے ہیں، کبھی بھی آیات میں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ نہ کہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہا کریں میں ہر ممکن کروں گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کا حوصلہ بھی عطا کریں گے انشاءاللہ۔
وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور ہو میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو تم وہی لوگ ہو کہ جب میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق بنا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا تھا کہ میں بھی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن ہم ٹھہرے۔ دنیا کی یہ زندگی کتنی زیادہ لگے گی ہمیں، یعنی صرف ایک دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، پورا دن بھی نہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ یعنی آج ہمیں اپنی زندگی بہت لمبی لگ رہی ہے، لیکن قیامت میں ہمیں لگے گا کہ ہم نے آدھا دن گزارا ہے۔ آج ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے، اس کی سنجیدگی سے اس کو گزارنا ہے، کمرہ امتحان سمجھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ افا حسیبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی نہیں پلٹنا ہے؟ تم نے سمجھ لیا تھا کہ تم یہاں من موجیں کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اور واپسی نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تم آخرت سے بے نیاز ہو کر دنیا میں عمل کرتے رہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بس بالا تر و بلند ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی، الملک الحق لا الہ الا ہوا، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، رب العرش الکریم مالک ہے عرش بزرگ کا۔ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی شرک کی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحم ہے۔ تو یہ بھی قرآنی دعا ہے، اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں اور اس کو یاد کریں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں، قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہاں سے سورہ نور سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلہم یتذکرون، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ تو یہ صورت کس لیے پڑھنی ہے آپ نے؟ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اس کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ احکامات فرض کے درجے میں رکھیں۔ بعض لوگ حجاب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ فرض ہے، اور اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں حجاب کا حکم ہے وہاں فرض کا لفظ آیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ سب سمجھ آنے والی باتیں ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری مستی ان کی نکل جائے گی، پھر اس برائی کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جیسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس چیز سے دور ہونا ہوگا، اور صرف یہ نہیں کہ اس ایکشن سے بچنا، بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا، یعنی جو ہاتھوں، کانوں، آنکھوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کر رہنا، اور قیامت کے قریب آپ نے زنا کے پھیلنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا، بوڑھا زناکار، مغرور، غریب اور جھوٹا حکمران، یعنی اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا مرد کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ عورت کی طرف کہ صرف مرد کی سزا ہے عورت کی نہیں، ظاہر ہے دونوں انوالو ہیں، دونوں کو سزا دی جائے گی۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس لے گئے، تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بدترین بدبو آ رہی تھی، ان کی بدبو بیت الخلاء کی طرح تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہے۔ استغفر اللہ۔
یعنی جو زنا کرتے ہیں یہ ان کی گندگی ہے، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو، انہیں کوڑے مارو، تو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو اس حد کو جاری کرو، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ حد سب کو لگے گی، خواہ کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جائے گی، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے، اور انہیں سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ یعنی یہ حد، یہ سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ دیکھنے والے بھی مار پڑتی دیکھ کر عبرت پکڑے اور ایسی چیزوں سے باز آئیں۔ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ ہی۔ یعنی ایسے لوگوں کی شادی بھی پھر آپس میں ہی ہونی چاہیے، پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ زنا اور شرک کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی شراکت ہوتی ہے اپنے اصل شوہر یا بیوی کے حق میں کے ساتھ۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دینی چاہیے، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان کے لیے۔ یعنی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے، اس پر حد جاری ہو جائے، اس کا معاملہ کھل جائے، تو اس شخص کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا۔ ہاں کسی کا عیب چھپا ہوا ہو تو وہ اللہ کو پتہ ہو، اس کے معاملے میں کا چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور کون کن کن غلط راستوں پر چل چکا ہے اور اب اس کا نکاح کس نیک پاک مرد یا عورت سے ہو رہا ہے، تو یہ راز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو سب معاملے کو جانتا ہے، لیکن دنیا کا قاعدہ بتا دیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور رحیم ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کی سخت مذمت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اور اسی طرح کے سکینڈلز کو اچھالنا اور اس قسم کی خبروں کا عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کے قصے بیان کرنا، یہ لغویات میں سے بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے بھی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ الذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم وشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ کیونکہ انسان اگر کسی باہر کی لڑکی کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں تو چپ کر جائے، لیکن اپنی بیوی کو اگر اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے چپ کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے وہ گواہی کے ساتھ قسمیں اٹھائے، کیونکہ قسمیں پھر دوسرے گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گی اور اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو کیسے گواہی ہوگی؟ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اپنے الزام میں جھوٹا ہو، اور یعنی 5ویں بار وہ کہے گا کہ مجھ پر اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اگر کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، فضل فرمانے والا ہے، یعنی تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے راہ بتا دی، یعنی تمہاری زندگی پھر 2 بھر ہو جاتی۔ تو اس قانون کو قانون لعان کہتے ہیں، یعنی شوہر نے الزام لگایا، قسمیں بھی کھائیں، جوان بیوی نے بھی اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے قسمیں کھائیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اپنی اپنی راہ لیں، کیونکہ ایسے 2 لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ شادی کا رشتہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے جس میں شوہر کو بیوی پر شک اور بیوی کو شوہر پر شک ہو تو زندگی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔
یہاں ایک واقعہ ہے، واقعہ عفق کی طرف اشارہ ہے، جو کچھ یوں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو مستلق میں گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کسی غزوے پر جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے اور پھر جس کا نام قرآن نکلتا اسے اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے۔ جنگ کا موقع تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر زینت اختیار کرنے کے لیے اپنے گلے میں سونے کا ہار پہن کر سفر پر جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جب غزوے سے واپس لوٹے، مدینہ قریب آگے، رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، وہ قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر قضائے حاجت کی۔ پھر واپس لوٹی تو لشکر کا کے قریب آ کر اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، یعنی ہار گم ہو گیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں وہاں دیر ہو گئی۔ ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا کہ عام طور پر جب کوئی جولری گم ہوتی ہے تو پھر آپ پہلے خود ہی ڈھونڈتے ہیں، کسی اور کو ساتھ نہیں ملاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ شامت آنے والی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اکیلے جا کر ہار ڈھونڈا۔ اتنے میں لشکر روانہ ہو گیا، اور ان کا جو کچاوا اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر ہی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں غذائی قلت کی وجہ سے خواتین کا وزن کم ہی ہوتا تھا، اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ کی غیر موجودگی کو نہ جان سکے، لہٰذا انہوں نے کجاوا اٹھایا، رکھا اور چل دیے۔ سب لوگ مدینہ چلے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو انہیں جگہ پر کوئی بھی نہیں نظر آیا۔ اب وہ وہیں پر انہوں نے کپڑا تانا اور لیٹ گئیں کہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی عقل مند تھیں کہ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع نہیں کر دیا، اسی جگہ بیٹھ گئیں۔ کبھی بھی زندگی میں آپ گم ہو جائیں، جیسے حرم میں لوگ گم ہو جاتے ہیں یا کسی رش والی جگہ پر، تو جہاں سے گم ہوں وہیں ٹھہر جائیں، ایک دوسرے کو نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی ہے کہ جو گم ہوتا ہے دوسرا اسے ڈھونڈتا ہے، اور وہ پہلے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی کو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ تو بہرحال اتنے میں صفوان بن معطل، جو بہت ہی محترم صحابی تھے، وہ بعد میں ساز و سامان دیکھتے ہوئے قافلے کی کوئی چیز رہ نہ گئی ہو وہاں سے گزرے، تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے حجاب کا حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا، تو ایک دم جب ان کی نظر عائشہ رضی اللہ عنہا پر پڑی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ پاس لا کر بٹھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خاموشی سے اس پر آ کر بیٹھ گئیں، راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور یوں ہی مدینہ چلی گئیں۔ جو ہی مدینہ میں صفوان بن معطل داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کچاوے پر آ رہی ہیں، تو عبداللہ بن ابی نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی اس شخص کے ساتھ انوالو ہو کر آئی ہیں، یعنی زنا کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ خبر سب میں تو نہیں پہنچی، مگر چند لوگوں میں، لیکن منافقین جو تھے وہ اس خبر پر تبصرے کر رہے تھے، لیکن مومنوں میں سے بھی 3-4 جو مخلص لوگ تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ یہ خبر کوئی چھوٹی سی خبر نہیں تھی، اس نے سارے مدینہ کے اندر ایک سنسنی سی پھیلا دی، اور اس بہتان کی افواہیں 1 مہینے تک مدینہ میں گردش کرتی رہیں۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نہیں، کچھ کھود کرید نہیں کی کہ اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی ان کے والد، اور ام رومان ان کی والدہ، انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، تو وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے پاس تمہارے متعلق ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات نازل کر دے گا، اور اگر واقعی کسی گناہ پہ مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا بیٹی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں، کیا کہوں، یعنی ان کے پاس بھی کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات جب ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں انسان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو تنہا رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے خواہ اس کے ماں باپ بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، دوست بھی ہوں اور لوگ بھی ہوں، چاہے اس کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہوں، مگر صدمہ جسے ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے، دوسرے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس واقعے سے مجھے ہمیشہ قیامت کا دن یاد آتا ہے کہ وہاں اگر کوئی انسان پریشان ہوگا اور آگے سے اپنے امی ابو کو پکارے گا تو وہ کچھ بھی دفاع نہیں کریں گے۔ اس وقت وہ کہنے لگیں کہ ایک بات جو آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے ہی نہیں، اور اگر میں ایسی بات کا اقرار کر لوں جو بات
میں کر لوں جو میں نے نہیں کی، غلطی ہی نہیں کی، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی، تو آپ اس کو مان لیں گے۔ اس وقت ہر شخص جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس بات کو سچائی سمجھ لے۔ تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن غم کی وجہ سے مجھے نام یاد نہیں آیا۔ تو کہتی ہیں کہ اس حال میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، میں صبر کروں گی اور اچھی طرح کروں گی۔ اور یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ جب بن یامین پر چوری کا الزام لگا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس وقت میں دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے بالکل واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی طرح میرے حق میں یوں آیات اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اب ہوا یہ کہ یہی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اسی اسنا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیات اتریں جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ نازل ہوئیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ اور جب آیات اتر چکی، صفائی ہو گئی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہنے لگیں کہ اس وقت میں صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، کیونکہ آپ میں سے کسی نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھی، حاضر جواب بھی تھیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس سے سعادت اور بے حد بلند مقام بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا دفاع کیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں کہ جب کبھی آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگے تو بہت زیادہ ڈیفینسو انداز اختیار نہ کریں، بہت جھنجھلائیں، اریٹیٹ نہ ہوں، بہت زیادہ غصہ نہ کریں، آپے سے باہر نہ ہوں، کسی پر ظلم نہ کریں، یعنی بدگمانی سے کام نہ لیں، فلاں نے یہ کہا ہوگا، فلاں نے یہ کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان سخت امتحان میں ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا کہ انسان کتنا سچا اور کتنا غیبت سے پرہیز کرتا ہے، الزام تراشی سے کتنا پرہیز کرتا ہے، کتنا یہ صبر کرتا ہے، یعنی انسان کی ساری خوبیاں سامنے آ جاتی ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آزمائش سے اصل انسان باہر آتا ہے، جو ویسے ہم نے بہت سے پردوں میں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہوتا ہے، تو امتحان ان پردوں سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے والدین، سب کا کردار سامنے آتا ہے، پورے مسلمان معاشرے کا کردار سامنے آتا ہے کہ کس حال میں انہوں نے یہ دن گزارے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی تمہارے بیچ میں بظاہر سو کالڈ مسلمز ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ یہ ہے سیکھنے کا سبق، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ کسی کے بارے میں بھی آپ جھوٹا پروپیگنڈا سنیں، کسی پہ بھی جھوٹا الزام جب لگتا ہے وہ آپ سنیں تو اپنے آپ کو اسی جگہ رکھ لیں کہ اگر میں ہوں تو کیا ایسا کروں گی؟ تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، کہ یہ تو صریح مبین جھوٹا بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی کسی بے گناہ مسلمان عورت پر الزام لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت عظیم بہتان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزمائش کے موقع پر سب سے زیادہ زبان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے لیے سب سے زیادہ اپنی زبان سنبھالنا ہی مشکل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پھسل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا منہ گرائے گی؟ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن ساتھ
بڑا بد زبان ہے، بہت بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص کی بے احتیاطی ہے وہ اس کو مصیبت اور بڑے عذاب سے دوچار کرے گی۔ پھر یاد رکھیے کہ جو لوگ زبان چلاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ زبان باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے، سرسار ہو یعنی بہت زیادہ باتیں کرنے والے، متشدق ہو جو لوگوں پر زبان کے زور کی وجہ سے غالب آتا ہے اور انہیں گالی دیتا ہے، وہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں پسند نہیں کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنی زبانیں سنبھال لینی چاہیے، خصوصاً اس وقت جب کوئی مصیبت کا وقت ہو۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں ایک نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحاشی پھیلائیں، بے حیائی پھیلائیں، چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ لباس سے تعلق رکھتی ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے فحش کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے، انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ ایسا لباس نہ پہنیں جسے پہن کے جس کا جسم ننگا ہو رہا ہو، ٹائٹ لباس نہ پہنیں جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، یہ بے حیائی کا لباس ہے، حیا نہیں ہے اس میں، کیونکہ انسان کا جو سائز ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، جسمانی فگرز نمایاں ہوتے ہیں، اور خصوصاً اگر قمیض کے چوک لمبے ہیں تو جو کولوں کے بٹکس تک نظر آتے ہیں پورے پورے، یہ حصہ عورتوں کو دکھانا بھی حرام ہے، کہاں یہ کہ مردوں کو دکھایا جائے، باہر سڑک پر انسان اس لباس میں چلے۔ پھر اسی طرح زبان سے گالی گلوچ، بے حیائی کی باتیں، زنا کی باتیں، فحش گفتگو، وہ گفتگو جو صرف شوہر اور بیوی کر سکتے ہیں وہ سب کسی نامحرم کے ساتھ کرنا، یہ سب بھی فحش میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح ایسے گانے، غزلیں، میوزک جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہوں، پھر اسی طرح ان چیزوں کو فروخت کرنا اور ایسا لباس تیار کر کے فروخت کرنا، مثلا اگر آپ نے بوتیک بنائی ہوئی ہے تو اس میں صرف باحیا لباس سیل کریں، اگر آپ نے بے حیائی کا لباس سیل کیا تو آپ بھی حصہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ رواج دے رہے ہیں اس کلچر کو۔ پھر ایسے شو منعقد کرنا جس میں انسان کا پورا پورا اظہار یعنی جس میں اس کا پورا پورا یعنی فحش کا اظہار کیا جا رہا ہو، تو حیا کا تعلق جو ہے وہ بچپن سے ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی ایسے لباس نہیں پہنانا چاہیے کہ جن کو پہن کر لوگ ننگے رہیں، کیونکہ حدیث بہت ہی سخت ہے اور فحش گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ کلچر قیامت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، اور قیامت کے اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور بے تکلف فحش گفتگو عام نہ ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اسی طرح بیہودہ گوئی کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد سمرہ رضی اللہ عنہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی ایسے ٹاک شوز، ایسے گفتگو، ایسے چٹکلے، ایسے مذاق، ایسے لطیفے جس میں فحش باتیں کی جا رہی ہوں، اسلام کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بلند ہو۔ تو اس لیے ڈھکی چھپی کھلی ہر طرح کی فحش باتیں اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے آفت کا سبب ہے۔ اسی طرح فحش لباس جس میں انسان کا جسم نمایاں ہو، نیٹ وغیرہ کی چادر یا جارجٹ کے ایسے دوپٹے جن سے پورا پورا جسم ڈھلک رہا ہو، ایسے باریک لباس جن سے انسان پورا ننگا دکھ رہا ہو، یہ سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ وہ حدیث پھر دہرا لیجئے جو صحیح مسلم کی تھی، جس میں آتا ہے کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور تک آ رہی ہوگی۔ ان میں سے ایک گروہ عورتوں کا ہے، وہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا جوڑا بنانا جو سکارف سے باہر دکھے وہ منع ہے، یعنی اگر آپ نے بال سمیٹنے ہیں تو نیچے کریں، نمایاں نہیں ہونے چاہیے، کوہان کی طرح، ہمپ کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی۔ تو جنت کی خوشبو لمبے فاصلے تک جاری ہوگی، اس لیے اتنی سخت حدیث کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، کوئی عذر نہیں کہ ہم اپنے اندر سے بے حیائی کے کلچر کو ختم نہ کریں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تمہیں ایک نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے،
اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لائیں، ڈرانے والے گروہ میں فوش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا میں بھی یعنی انہیں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے پاس پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی ہے، یعنی سارا معاشرہ تتر بتر ہو جاتا۔ واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔